بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شفا حفرة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صحت احترام اور معزز سامعین مکرم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل ہوا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے اتحاد کی عظیم دولت پر چند منٹ گفتگو کروں گا۔ آپ سے التماس یہ ہے کہ باتوں کو جتنا کہا جائے اور جس پیمانے پر اور جس پیرائے میں کہا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اتحاد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شیوا رہا ہے، عظیم شیوا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس کی آواز اور مسلمانوں کے اندر گفت و شنید کے اندر بھی بالکل خام سا لگتا ہے، کہیں کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث اور ان کی زندگی کا وہ خلاصہ کہ جنہوں نے اس پر پوری زندگی لگا دی کہ مسلمانوں کا آپس میں ملاپ کیسے ہو، مسلمان آپس میں یکجہتی کے ساتھ کیسے رہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیں گے تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام کی زندگی کے بھی دو رخ ہیں جسے ہم مدنی اور مکی کی تفریق کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کی تفریق جائز نہیں۔ ہاں، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کا جو زمانہ ہے تو مکہ کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر احکامات بہت کم اترے، احکامات بہت کم اترے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، بہت ہی کم۔ مدینہ میں آنے کے بعد جتنے بھی احکامات تھے سب کی تکمیل کی، یعنی گویا کہ مدینہ کے اندر آنے کے بعد جو اسلام کی تکمیل ہوئی ہے تو احکامات زیادہ سے زیادہ اتارے گئے۔ اب مکہ میں کیا تھا؟ تاریخ اسلام جب آپ اس کا جائزہ لیں گے اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ مکہ کے اندر ایک چیز پر بہت محنت کی گئی، اور وہ ہے کہ کلمہ طیبہ کو بلند آواز سے بوانگ دہل اور بغیر ڈرے خوف کے بلند کرنا۔ لا الہ الا اللہ کو جتنا جو ہے بلند کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے وہ کیجیے۔ ہاں، اس کے اوپر یہ مت دیکھیے کہ معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، یہ مت دیکھیے کہ امن و شانتی کا جو ہے جنازہ نکل رہا، اور یہ مت دیکھیے کہ گھروں کے گھر اجارے جا رہے ہیں، یہ مت دیکھیے۔ یہ مکہ کی زندگی میں نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ جب اسلام آیا ہے مکہ میں تو گویا کہ باطل پر ایسی ضربیں لگائی گئی ہے کہ بالکل تل ملا گیا کہ ایک خدا یہ کون ہے۔ ان کے ذہن و دماغ اور اسی طریقے سے ان کے خون کے اندر جو ہے بت پرستی عام تھی، وہ بت کے علاوہ زندہ ہی نہیں رہتے تھے۔ چند منٹوں کا اگر سفر ہوتا تھا تو 2-3 پتھر جیب میں رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بت کی عبادت کریں۔
تو یہ جو انداز تھا اس پر ایک ضرب لگی ہے، اور یہ جو ضرب تھی اس سے پورا مکہ جو ہے گونج اٹھا ہے، یہ معاملہ کہاں سے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا فعل یہ بتا رہا ہو کہ کلمہ طیبہ کی اس آواز کو روک لیے؟ چنانچہ بعض صحابی کے بارے میں حضرت ابو ذر کی غفاری کی جو واقعہ اٹھائیں گے تو ملے گا کہ وہ حرم مکہ میں جا کر کے آواز بلند کر رہے ہیں، حرم مکہ میں، چنانچہ خوب زود و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان تک یہ آواز آئی تو کہا کہ تھوڑا نرمی اختیار کریں، کہا کہ جب اسلام قبول کر لیا ہم پھر نرمی کیا ہے؟ تو دیکھو بات سمجھانا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اسلام کی آواز کو ببانگ دہل بیان کرنا، اور یہ ہوا ہے مکہ میں۔ چنانچہ جتنے بھی ارد و گرد کے اور دور دراز کے علاقے تھے، اسلام کی جو بھنک پہنچ چکی تھی مکہ کی زندگی میں، آئیے کہ تبلیغ کی اعلیٰ کوالٹی جسے آپ کہیں گے، اسلام مکمل طریقے سے پہنچا ہے وہ مدینہ کی زندگی میں۔ لیکن مکہ کی زندگی میں یہ ہوا کہ دور دراز یہاں تک کہ کیسر و کسرا کے مکانات سے ٹکرا رہی تھی اسلام کی آواز، اور یہ آواز لگائی جا چکی تھی کہ ایک خدا کو ماننے والا آ چکا ہے۔ تو نقطہ یہاں پر چھوڑ کر کے میں آگے بڑھوں گا تاکہ جو ہے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک ہوتا ہے امر بالمعروف اور ایک ہوتا ہے نہی عن المنکر، یہ دونوں کا آپس میں مماثلت ہمارا اور آپ کا یہ ابھی رجحان بن گیا ہے، حالانکہ نہیں تھا پہلے، کہ دیکھو امر بالمعروف سے دین پھیلتا ہے اور نہی عن المنکر سے دین ختم ہوتا ہے، معاشرہ کٹتا ہے، افراد کٹتے ہیں، افراد کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اثر و رسوخ کم ہو جاتا ہے، ہمیں جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک نہیں جا پاتے۔ یہ ہمارا عموماً میں نے نظریہ پیش کیا ہے، اور آپ جو ہے چونکہ اب داعی، آپ میں سے ہر شخص داعی، آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ نہی عن المنکر کی جہاں بھی بات آتی ہے تو لوگ کتنے بھی لگتے ہیں۔ آپ کسی مدعے پر بات کیجیے کسی کے سامنے جا کر کے تو سننا گوارا نہیں کریں گے، لیکن اگر جو ہے نعم میں بات کریں، یعنی امر بالمعروف کی بات کریں، فضائل بتائیں، تو ہر کوئی ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور آپ کی بات کو 2-3 منٹ کے سن لے گا۔ لیکن یہاں پہ نہی عن المنکر کی بات آئے کہ آپ نے جو ہے یہ کیوں کیا، یہ شریعت اسلام میں نہیں ہے، تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ نظریہ بن گیا کہ چونکہ ہم سے افراد کٹ رہے ہیں تو گویا کہ دین کی تبلیغ نہیں ہوگی۔ یہ تاثر اور یہ ذہنیت بالکل باطل، اور یقین کیجیے اسلام میں جتنا امر بالمعروف کی تاکید ہے نہی عن المنکر کی، اس سے زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آپ کو آپ کی زندگی کے اندر ہر جز کے اندر آپ کو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نظر آئیں گی، دونوں چیزیں، چاہے وہ تکوینی نظام ہوں یا تخلیقی نظام ہوں یا آپ کے نظام ہوں یا آپ کے بنائے ہوئے اصول ہوں، آپ غور کریں تو خود آپ کی ذات کے اندر جو ہے دونوں چیزیں موجود ہیں۔ آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، بتائیں کہ کھانا بغیر آگ کے بن سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اب کوئی تصور کرے کہ بھئی آگ لگانا تو غلط ہے، معاشرے میں 1000 سلنڈر ہیں، اگر سب کے سب اڑ جائیں تو کیا کریں گے؟ اس اعتبار سے ہم جو ہے آگ لگائیں گے ہی۔ تو بتائیں اس کے عقل پر ماتم کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے؟ تو نہی عن المنکر بہت بنیادی چیز ہے جسے ہم سب چھوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا داعیوں سے درخواست ہے کہ بھائی نہی عن المنکر کو بیان کریں، اس سے فتنہ اور فساد بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے۔ صرف اور صرف فضائل بیان کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امتیں اور انسانوں کے ذہن و دماغ بہت عروج تک جا چکے ہوتے ہیں، پھر اتارنا، بعض مرتبہ خرافات اس کے ساتھ پنہا رہتی، تو اصلاح جب تک نہیں ہوگا جب تک نیچے اتریں گے کیسے؟ تو اصلاحانہ انداز بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد فضائل ہوں، تو دونوں برابر چلنا چاہیے تاکہ توازن برقرار رہے۔
لہٰذا معاشرے پھر بعد میں یہ بات آتی ہے کہ معاشرے میں ہمارے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، افراد کی کمی ہے، ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے شروع میں اس پر نکیر نہیں کی، اب چونکہ وہ فتنہ ایک ناسور بن چکا ہے، جو آپ کے قابو میں نہیں ہے، کسی ایک عظیم ہستی کے قابو میں ہے، پھر ہم دوسری طرف سے مبلغ کو منگا کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ چیز ختم ہو سکتی ہے جب آپ نہی عن المنکر پر قابو پا لیں۔ اور یہ ہوا ہے مدینہ میں، یہ نہی عن المنکر کا کام ہوا ہے مدینہ میں۔ چنانچہ شراب سے لے کر کے، جوا سے لے کر کے، دیگر خرافاتی چیز سے، تمام کی تمام چیزیں حد الامکان اور حد المقدور جو بند ہوا ہے وہ مدینہ۔ لیکن اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے دلوں کے اندر نور و نکھت کی وہ شمعیں جلا چکے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ وہ شمع کیا ہے؟ اسی پر میں بات کرنے کی جسارت کرنا ہے کہ وہ اصل مدعا ہے کیا جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی 24 سال کی عمر میں۔ وہ معاملہ ہے اتحاد اور اتفاق کا، کہ جہاں پر اتحاد اور اتفاق ہوتی ہے وہاں پر آپ کی امر بالمعروف بھی سنی جاتی ہے اور نہی عن المنکر کو بھی سنا جاتا ہے، اور جہاں اتحاد نہ ہو تو نہی عن المنکر کو کیا امر بالمعروف کو سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں۔ آج اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے، مسلمانوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے، یہیں پر خلجان ختم ہو جانا چاہیے اور یہیں پر تردد ختم ہو جانا چاہیے کہ جب ہمیں معلوم چل جائے کہ سامنے والا مسلمان ہے۔ ایک واقعہ جو میں ضمناً یاد آیا تو میں نقل کرتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرے، یہ مدینہ کا واقعہ۔ دیکھو مکہ کے اندر جو بھی ہوا، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سختیاں تھیں کفر کے بالمقابل میں، اور جو علی الاعران جو ہے بیان کرنا تھا، اور کافروں نے جب خزانے کے خزانے اور تولے کے تولے جب پیش کیے اور سب کو ٹھکرا کے بعد جب مدینہ پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے صلح اور صفائی کا جو معاملہ آیا، وہ دیکھو کتنا نرالا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ پہنچے، راستے میں جب جا رہے تھے ان کی اہلیاں تھی اور ان کے ایک بچے تھے، اور پیسوں کے اشرفیوں کے کچھ خزانے تھے جو بغل میں تھے۔ اونٹ کی جب مہار پکڑی ہے تو اس طرف سے ایک بھائی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہماری نسل کا ہے۔ یہ جب آپ کافر تھے تب ہم نے آپ کو بیٹی دی تھی، تو یہ بچہ ہمارا ہوا، آپ کو اجازت نہیں لے کے جانے کی۔ اس کو چھینا، 2 قدم پڑے تھے کہ وہاں سے بیٹی والے آ گئے، کہا کہ یہ بیٹیاں بھی تو ہم نے دی تھی نا، آپ اسے بھی رکھ کے جاؤ۔ ایک تیسرا بھائی آیا ہے جو اپنا سگا بھائی تھا، اس نے پیسے پہ ہاتھ مارا، یہ بھی تو ہمارے اندر ہے کہ کمائے ہو، اس کو بھی چھوڑ کے جاؤ۔ آپ صاحب اولاد ہیں، جو تصور کریں کہ ایک چھوٹا بچہ ہو اور ایک اہلیہ جو ابھی نہیں دونوں کو چھینا گیا، تو کیا بجلی کا کڑک ہوگا جو ان کے دل پہ گری ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور شریعت کا حکم تھا کہ وہ ہجرت کرنا، لہٰذا انہوں نے کی۔ ظہر کے وقت مسجد نبوی کے اندر پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے، صحابہ کرام نماز مشغول تھے، وہ پہنچے، نماز ادا کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، یہاں قریب آ رہے ہیں، اور ہونٹوں سے خون نکل رہا اور پیر سے خون جاری۔ کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں سے چونکہ یہ معاملہ ہوا اور پیدل آنا ہوا، دھوپ کی تپش تھی،
چپل گھس گئے تھے تو اس کی وجہ سے پیر بھی پھٹ گئے، اور پانی نہیں ملا تو اب ہونٹ بھی پھٹ گئے۔ تو گویا کہ میں ایسے عالم میں آیا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ کھانے کا ہے نہ پینے کا ہے، اور جو تن پر کپڑا ہے بس وہی۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو آپ کچھ گنوا کر نہیں آئے ہیں بلکہ بہت بڑی نعمت گنوا کے آئے ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ خستہ حالی صحابہ کرام کے درمیان تھی۔ چنانچہ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ عبد الرحمن تو غریب ہو چکا ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ہماری زمین بہت ہے، اس کا ایک ٹکڑا اس کو دے دیا جائے، اب رہنے کے مکان مل چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ تجارت کا، چونکہ اتنا جلدی کیسے ہو سکتا ہے، دوسرے صحابی کو جوش آیا کہ بھائی یہ تو سبقت لے گئے، کہا کہ میرے پاس تجارت کے لیے افراد کی ضرورت رہتی ہے، یہ میرے یہاں کام کر لے گا۔ اب سبقت کا معاملہ وہاں پہ آ گیا ہے، تو ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کیوں صحبت یافتہ تھے نا، ثواب کمانے میں مقابلہ آرائیاں ہوا کرتی تھی۔ اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ قسمت چمک گئی حضرت عبد الرحمن کی، بیوی چھنا گئی تھی نا۔ ایک نے کہا کہ 2 بیویاں ہیں، طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام کی بات جو ہے صرف 2 منٹ میں پوری ہوئی ہے۔ کہا کہ کچھ گوایا نہیں ہے بلکہ بہت بہتر کما کے آئے۔ اب بیویاں ایسی ملی ہیں جو نیک باز تھی، پاک سیرت تھی، زمین جو پیچھے چھوڑے تھے اسے زیادہ مل گیا، اور تجارت ایک مسلمان بھائی کے ہاتھ میں، تو دنیاوی اعتبار سے ان کو یہ اجر ملا، یہ مقام ملا، اور آخرت کے اعتبار سے وہ صحابی ہیں، ان کا مقابلہ ہم کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے اتحاد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کو آپس میں بھائی اور بھائی نہ بنائے ہوتے ہیں تو یہ معاملہ کہاں آتا؟ تو تبلیغ سے پہلے جو انہوں نے ایک فریضہ انجام دیا ہے، جو مکہ کی زندگی سے مدینہ تک کا سفر تھا، وہ یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کو ملا دو، ایک جسم بنا دو، ایک جان بنا دو، اور یہ نعرہ لگا دی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون۔ اور ایک دوسری جگہ ایک حدیث کا ٹکڑا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ دیکھو مسلمان کی مثال تو وہ ہے کہ اگر جسم کے اندر ایک فورے اور پھنسی ہو جائے تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب تک مکمل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کام نہیں بنا تھا۔ اب تبلیغ بھی ہو رہا ہے، تصوف کا کام بھی ہو رہا ہے، صفہ میں مدرسے بھی چل رہے ہیں، اور جہاد کے لیے جماعتیں بھی بن رہی ہیں۔ اب سب کچھ آسان ہو گیا تھا۔ اب جو اقرار اور ان کے ذہن و دماغ میں بنا تھا کہ دیکھو دنیا اگر لٹ بھی جائے تو مل جائے گی، ایسا نہیں تھا کہ ان کے ذہن و دماغ میں نعوذ باللہ اس کو نکال دیجیے کہ وہ سوچتے تھے کہ مجھے دنیا ملے گی ہی نہیں رسول اللہ کے قدموں میں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ سوچتے تھے کہ دنیا ملے گی اور مل کر رہے گی، ہاں یہ پلس یہ ہے کہ مجھے دین مل جائے گا، آخرت مل جائے گا۔ دنیا ہر کسی نے کمایا ہے بھائی، صحابہ کرام کی جماعتیں در جماعتیں، آپ اپنی زندگی کے اندر وہ کما نہیں سکتے آج کے سیٹ جو اس زمانے کے آپ حساب نہیں لگا سکتے کتنے کروڑوں کی مالک۔ یہی حضرت عبد الرحمن اور عمرو بن عاص کا واقعہ ہے، جب مر رہے ہیں تو خزانے جو ہے گنے نہیں جا رہے، دنیا ملی ہے لیکن ملی کب ہے اس کا ایک نظریہ جو میں نے بیان کیا وہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جائیں بس۔ اگر تم اور ہم آپس میں مل جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں 80% جو ہے باطل مردہ ہو جائے گا، ایسا ہی، کیونکہ میرا تجربہ ہے
کہ آج 70 سالوں میں ہندوستان کے اندر جو کافروں کو ہم سے تکلیف ہے وہ یقین جانیے مدرسوں سے بہت زیادہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ سے بھی اس کو زیادہ بہت انسیت نہیں ہے. اس کو مسئلہ اتحاد کا ہے کہ دونوں کو توڑو آپس میں. یہ جو جماعت بنا لیے ہیں اور کام چل رہے ہیں الگ الگ پیمانے پر، اس کو ایسا نظریہ پیش کرو کہ سب الگ الگ ہیں، یہ اسلام کے نہیں ہیں بلکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ تم الگ اچھے کام کر رہے ہیں. تو توڑ تو سکتے نہیں ہو. اسلام کا کام وہ بھی ہے، اسلام کا کام یہ بھی ہے. بس ایک نظریہ فٹ کر دو کہ تم جو ہو وہ زیادہ حق ہے، اور وہ جو ہے وہ حق ہو یا نہ ہو لیکن تم زیادہ حق پر ہو. تو یہ نظریہ ہم نے آ کر کے ہمیں برباد کیا ہے، اور اتنا برباد کیا ہے کہ 70 سال، چونکہ جب آزاد ہوتا ہے کوئی بھی ملک آزاد ہوتا ہے تو تصور کریں تو کم از کم دو سال 300 سال کا چلتا ہے نا کم از کم. اتنی قربانیاں دیگر ملکوں میں نہیں دی گئی آزاد کرانے کے لیے. علماء کرام مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی ہی نہیں ہے کسی کو. ایک لشکر آیا ناکام لوٹا، دوسرا لشکر آیا فتح کر گیا. اب 8 سال جو ہے حکومت چلتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ بیک وقت میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جا رہی ہے. صرف دلی کے شہر میں 18,000 علماء کرام کو تختے جار پہ لٹکا دیا گیا ہے. اور یہ معاملہ ہوا اور ہمارا ملک 50 سال بھی صحیح سلامت سے ہمارے پاس نہیں رہا. اس کا معاملہ جو میں نے خلاصہ کیا آپ کو کہ دیکھو یہ اتحاد اور جو ہے نا اتفاقی کا مسئلہ تھا. چونکہ تحریکی اس زمانے میں انگریز کے جسٹ بعد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا تھا. مدرسے کا وجود اس سے پہلے تھا، دونوں کو ٹکڑے کر دیا. اب تھوڑا سا بچا صحیح جو ہے کچھ رہا تھا، یہاں پر بھی کچھ ضربے مار دی. لہٰذا ہم جو ہے اگر ناکام ہوئے ہیں تو یاد رکھو اسی میں ناکام ہوئے، ورنہ الحمدللہ ہمارے پاس کام کے اتنے فنون آ رہے ہیں اور اتنے ذہن کے مالک ہیں، ہم اتنی قوت کے مالک ہیں اور اتنی ایمانی کیفیت ہے ہمارے اندر کہ ہمیں کوئی تو ہرا نہیں سکتا. بھائی مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک ساتھ نہیں ہوں. مسئلہ یہی یاد رکھیے. ابھی بھی کچھ گیا نہیں، وقت لوٹ آئے گا اور آپ کی سپاہی، آپ کی تنزلی، آپ کے اتحاد میں بدل سکتی ہے. کام یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں کا کہنا مانیں اور اتحاد اور اتفاق کے اندر زندگی گزاریں. دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن و سنت کے وہ نصوص اور وہ قطعیات جو چونکہ قرآن کی ساری احادیث قطعیات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، احادیث ضمنی بھی ہوتی ہیں، تو جو احکامات ہیں شرائع کے اس پر مکمل عمل کیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کی آیتیں صراحت اور حدیث کی جو ہے الفاظ صراحت کر رہی ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، لیکن امت میں یا کسی بھی فرد کے اندر وہ چیز ہوتا ہے جو چھوڑنے کو تیار نہیں. بھائی قرآن پر آ جاؤ نا، افراد کو مت دیکھو کہ مجھے کون بلا رہا ہے، وہ مسئلے کو معلوم کر لو. کسی عالم دین کے پاس جا کے جو ہے معاملہ رکھ دو کہ ایسا ایسا ہے، اگر وہ درست ہے تو بدل دو. آپ کی زندگی قرآن پر آئے گی، باطل پر نہیں جائے گی. ہاں یہ کہ آپ تحقیق کر لیجیے. یہ چند باتیں تھی جو آپ سے گوشت گزار کیا، کیونکہ معاملہ یہیں پر جو ہے ختم ہوتا ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق کی دولت اور یکجہتی کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ دیں جو حضرت سنت نہ پڑھ